الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق اللہ العظیم۔ رحمت خدا کی روح کی راحت نماز ہے، رحمت خدا کی روح کی راحت نماز ہے، مومن کی شان اور شرافت نماز ہے، اسلام کی حسین علامت نماز ہے، اسلام کی حسین علامت نماز ہے، جنت میں داخلہ کی ضمانت نماز ہے، دولت فلاح و خیر کی برکت ہے رزق کی، دولت فلاح و خیر کی برکت ہے رزق کی، دراصل کیمیائے سعادت نماز ہے۔ عالی وقار صدر محترم اور معزز سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع خطابت ہے نماز جمال اطاعت و بندگی۔ حضرات گرامی، نماز اسلام کا ایک اہم رکن اور ایک عظیم عبادت ہے، نماز اسلام کا ایک ستون ہے، الصلاة عماد الدین، نماز مومن کی معراج اور سربلندی کا ذریعہ ہے، الصلاة معراج المؤمنین۔ نماز کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منٹ، انوپ بھائی کہیں بھی ہوں اور شفیق مستری صاحب سے مل لیں، شفیق بھائی سے ملاقات کر لیں انوپ صاحب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمَّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، یعنی جس نے جان بوجھ کر عمدن اور قصدن نماز چھوڑ دی وہ ہماری ملت سے خارج ہے۔ اور یہ بھی فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فرق ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی ایک بھی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہنے یا مال و دولت کمانے کے چکر میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب ہی چھین لیا گیا اور وہ اکیلا رہ گیا، یعنی جتنا گھاٹا اس حالت میں ہوتا ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرے گا اس کے پاس نہ کوئی ذریعہ ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگا۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اعزاز و کرام فرماتے ہیں۔ اول یہ کہ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے کہ قیامت میں اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جیسے سورہ الحاقہ میں فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ نہایت خوش و خرم ہوں گے۔ چوتھا یہ کہ وہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچویں یہ کہ وہ حساب سے محفوظ رہیں گے۔ در حقیقت دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی نماز کے بڑے فائدے ہیں۔
نماز پل صراط کے راستے کو آسان کرے گی، نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، نماز روزے کو بڑھانے والی ہے، نماز صحت کی محافظ ہے، نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز دل کو طاقت پہنچاتی ہے، نماز چہرہ کو منور اور خوبصورت کرتی ہے، نماز روح کو غذا دیتی ہے، نماز عذاب قبر کو آنے نہیں دے گی، نماز حوض کوثر سے پانی دلائے گی، نماز مومن کی پہچان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقم الصلاة طرفا النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس لیے آیات قرآنی اور حدیث نبوی کے اندر نماز کے بارے میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ حضرات گرامی، نماز مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرتی ہے۔ نماز سے حضور صلی اللہ علیہ نماز اسلام کی علامت ہے، نماز شیطان کا مقابلہ کرتی ہے، نماز جہاد سے افضل ہے، نماز روزے کو بڑھانے والی ہے، نماز صحت کی محافظ ہے، نماز عذاب قبر کو آنے نہیں دے گی، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نماز سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، نماز سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، نمازی بادشاہ دو جہاں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم خود پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں اور اپنے دوست و احباب اور اعزاء و اقارب کو بھی پڑھنے کی تلقین اور تاکید کریں۔ اب میں اپنی تقریر اس پیغام کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ سوئیں گے قبر میں وہی آرام سے صدا، سوئیں گے قبر میں وہی آرام سے صدا، پڑھتے ہیں نیند چھوڑ کے جو تاسحر نماز۔ وہ کون سی ادا ہے جو ہوتی نہیں ادا، وہ کون سی ادا ہے جو ہوتی نہیں ادا، بے دینیوں سے ادا نہیں ہوتی مگر نماز۔ تھوڑی سی زندگی پہ تو غافل ہے کس قدر، تھوڑی سی زندگی پہ تو غافل ہے کس قدر، آ جائیں گی قضا تو قضا اب نہ کر نماز۔ اے بے نمازو سنگ دلو سر جھکاؤ تم، اے بے نمازو سنگ دلو سر جھکاؤ تم، دیکھو تو پھر دکھاتی ہے کیا کیا اثر نماز۔ مر جائے بے نمازی تو تم اے نمازیو، مر جائے بے نمازی تو تم اے نمازیو، پڑھیو نہ اس جنازہ ناپاک پر نماز۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ حافظ موضوع خطابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے ذات گرامی تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل اور اعلیٰ ہے، آپ کا مقام سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ سید الانبیاء ہیں، آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ آج اس شہر میں تشریف لایا ہوں، شہر تمام شہروں میں افضل ہے۔ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو، کتاب تمام کتابوں میں آج اس خاندان سے پیدا ہوئے خاندان تمام خاندانوں میں آپ جو اور اخلاقی معاشرتی نظام بنایا، نظام تمام نظاموں میں افضل ہے۔